صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ 1814 اور حدیث نمبر 2329 کے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک دن جا رہے تھے، راستے میں بچے ملے تو کریم آقا نے بچوں کے رخسار پر، ان کے چہروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے گئے فرماتے ہیں کہ جب بچوں کے مبارک، میں اسی سے ہم مبارک کہہ رہا ہوں کہ وہ بچوں کے چہرے بھی مبارک ہو گئے، فرماتے ہیں کہ جب بچوں کے چہروں کے رخسار کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے تو اسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کے اوپر بھی، یعنی کہ میرے چہرے کے اوپر، میرے سر کے اوپر بھی اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے جب بھی میں وہ ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہوں، ایک تو میرے اندر وہ ٹھنڈک آپ کے ہاتھوں والی رہی اور دوسرا مجھے کبھی خوشبو کی ضرورت محسوس نہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو خوشبو سے بھی آزاد کرا دیا، کبھی ان کو خوشبو لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اور سائر الکبریٰ امام جلال الدین السیوطی جلد نمبر 2 صفحہ 142 اندر لکھتے ہیں کہ حضرت اسید بن ابی اناد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے اور میرے سینے پر جو دست پر انوار پھیر دیا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے میرے سامنے کبھی اندھیرا نہیں رکھا۔ کیا کہ جب بھی میں اندھیرے میں چلتا تھا مجھے اندھیرا محسوس نہیں ہوتا تھا، مجھے آگے گھر روشن نظر آتے تھے، کلیئر چیز نظر آتی تھی۔ اور ہم عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جس کو دلائل نبوہ جلد نمبر 1 صفحہ 305 کے اندر آیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ ایسے ہوتا تھا جیسے عطر فروش عطار جو عطر کا کام کرتے ہیں ان جیسے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عطر فروش ہوتے ہیں وہ بار بار آنے والے گاہکوں کو جب وہ خوشبو چیک کراتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں تقریباً 12 گھنٹے یا دکان پہ جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے جو سر کے تاج، میرے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ ہمیشہ ایسے ہوتا تھا، اس طرح خوشبودار ہوتا تھا کہ جیسے عطر فروش ہوتا ہے۔